بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں نفس المحموم، اور اس کے صفحہ نمبر 161 سے ہم اس آڈیو میں اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے، اور اس کی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کو شہادت مسلم کی خبر پہنچی۔ عبداللہ بن سلیمان اور منظر بن مشمائل، جو دونوں اسد قبیلے کے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حج کیا اور ہماری ساری ہمت یہ تھی کہ حج کے بعد راستے میں امام حسین علیہ السلام سے جا ملحق ہوں تاکہ ہم دیکھیں کہ ان کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے۔ بس ہم اپنے ناقوں کو تیز چلاتے تھے یہاں تک کہ منزل زدود میں آپ جناب کے قریب پہنچ گئے۔ اچانک اہل کوفہ میں سے ایک شخص ظاہر ہوا۔ جب اس نے حسین علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے راستہ ٹیڑھا کر لیا۔ حضرت بھی تھوڑی دیر تک رک گئے، گویا اس سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ پھر آپ اسے چھوڑ کر چل پڑے اور ہم بھی آگے کی طرف چلنے لگے۔ پھر ہم میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس مرد کے پاس ہم جائیں اور اس سے کوفے کی حالات بھی پوچھیں، کیونکہ وہ ان سے آگاہ ہے۔ بس ہم اس کی طرف چلے اور اس کے پاس جا کر السلام علیکم کہا۔ اس نے کہا وعلیکم السلام۔ میں نے کہا تو کس قبیلے سے ہے؟ اس نے کہا میں اسدی ہوں۔ ہم نے کہا ہم بھی اسدی ہیں۔ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا بکر بن فلاں۔ ہم نے بھی اپنا نام و نسب اسے بتایا اور اس سے کوفے کے لوگوں کے حالات پوچھے، تو اس نے کہا کہ ہاں کوفے کی خبر رکھتا ہوں، میں کوفے سے نہیں نکلا مگر یہ مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کو قتل کر چکے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ ان دونوں کی لاشوں کو پاؤں سے پکڑ کر بازار میں گھسیٹ رہے تھے۔ بس ہم امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھے اور ان تک پہنچ گئے، اور اکٹھے ہم جا رہے تھے یہاں تک کہ رات کے وقت آپ منزل تلبیہ میں اترے۔ ہم آپ کے قریب گئے اور سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، تو ہم نے عرض کیا یا رحمک اللہ، یعنی خدا کی رحمت آپ پر ہو، ہمارے پاس ایک خبر ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم آشکارا بیان کریں اور اگر چاہیں تو علیحدگی میں عرض کریں۔ آپ نے ہماری طرف اور اپنے اصحاب کی طرف دیکھ کر فرمایا میری کوئی چیز ان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کیا آپ نے وہ سوار دیکھا کہ جو کل رات ہماری طرف آ رہا تھا؟ فرمایا ہاں، اور میں چاہتا تھا کہ اس سے کچھ پوچھوں۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم اس کی خبر آپ کے پاس لائے ہیں، اور جو سوال آپ چاہتے تھے ہم نے کہا۔ وہ شخص ہمارے قبیلے کا ہے، صاحب رائے، سچا اور عقل مند۔ وہ کہتا تھا کہ میں کوفے سے باہر نہیں آیا مگر یہ کہ وہ لوگ مسلم بن عقیل اور عروہ بن ہانی کو قتل کر چکے تھے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاؤں پکڑ کر انہیں بازار میں کھینچ رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، رحمت اللہ علیہما، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہماری بازگشت ہے۔ ان دونوں پر خدا کی رحمت نازل ہو۔ اور چند مرتبہ آپ نے ان جملوں کا تکرار فرمایا۔ بس ہم نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کو اللہ کا واسطہ اور دیتے ہیں۔ یہ ہم پیج نمبر 161 پہ تھے، اب ہم آگے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا واسطہ اور قسم دیتے ہیں کہ آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ یہیں سے واپس پلٹ جائیں، کیونکہ آپ کوفے میں یاور شیعہ پیروکار نہیں رکھتے۔ ہمیں خوف ہے کہ کوفے کے لوگ آپ کی دشمنی میں کھڑے ہو جائیں۔ جناب نے عقیل کی اولاد کی طرف دیکھا اور فرمایا تمہاری رائے کیا ہے جبکہ مسلم شہید ہو چکے ہیں؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک مسلم کے خون کا بدلہ نہ لیں یا وہی چیز نہ چکھیں جو مسلم نے چکھی ہے۔ پس امام حسین علیہ السلام نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا کہ ان کے بغیر زندگی خوشگوار نہیں ہے۔ ہم نے معلوم کر لیا کہ آپ جانے کا عزم بالجزم رکھتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا خدا آپ کو خیر و خوبی سے نوازے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا تم دونوں پر رحم فرمائے۔ آپ کے اصحاب نے عرض کیا خدا کی قسم آپ مسلم بن عقیل کی طرح نہیں ہیں، اگر آپ کوفہ جائیں گے تو لوگ زیادہ سے زیادہ آپ کی طرف آئیں گے۔ آپ خاموش رہے، پھر آپ منتظر رہے یہاں تک کہ جب سحری کا وقت ہوا تو اپنے جوانوں اور غلاموں سے فرمایا زیادہ سے زیادہ پانی بھر لو اور کوچ کرو، یہ ان بریکٹ لکھا ہوا ہے لہوف،
اور ایک روایت ہوئی ہے کہ جب صبح ہوئی تو اہل کوفہ میں سے ایک شخص کے جس کی کنیت ابو ہرازدی تھی کو دیکھا کہ وہ آیا اور اس کے پاس، اور اس نے آپ پر سلام کیا اور عرض کیا، اے فرزند رسول خدا، کیا چیز باعث بنی کہ آپ اللہ اور اپنے جد امجد کے حرم سے باہر نکلے؟ آپ نے فرمایا، وائے ہو تجھ پر اے ابو ہرا، بنی امیہ نے میرے مال پر قبضہ کر لیا تو میں نے صبر کیا، مجھے برا بھلا کہا تو میں نے صبر کیا، اب وہ چاہتے ہیں کہ میرا خون بہائیں تو میں وہاں سے نکل آیا، خدا کی قسم یہ ستمگر گروہ مجھے قتل کرے اور خدا انہیں ذلت و خواری کا لباس پہنائے گا اور ان پر تیز تلوار مقرر کرے گا اور اس شخص کو ان پر مسلط کرے گا کہ جس کے ہاتھوں قوم سبا سے زیادہ ذلیل و رسوا ہوں گے، کہ جن کی مالک و بادشاہ ایک عورت تھی جو ان کے مال اور خون پر حکم چلاتی تھی۔ اور شیخ اجل ابو جعفر کلینی نے روایت کی ہے کہ حکم بن عتیبہ لکھا ہے، ویسے یہاں حکم بن عتیبہ سے اس نے کہا کہ ایک شخص نے امام حسین بن علیہ السلام کو سالبیہ سے عین لام بے یہ ہے سالبیہ میں دیکھا تو آپ کے پاس آیا اور سلام کیا، اور سلام کے جواب کے بعد امام حسین نے فرمایا، کیا شہر کا رہنے والا ہے؟ کس شہر کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا، میں کوفے کے لوگوں میں سے ہوں۔ فرمایا، اے برادر کوفی، خدا کی قسم اگر مدینے میں میں نے دیکھا ہوتا تو جبرائیل کے آثار اپنے گھر میں ہماری جد امجد پر نزول وحی کے وقت میں تجھے دکھاتا۔ اے برادر کوفی، کیا لوگوں کے علم کا سرچشمہ تو ہمارے پاس ہو پھر وہ علم رکھتے ہوں اور ہم نہ یہاں سے پھر پڑھتے ہیں، اے برادر کوفی، کیا لوگوں کے علم کا سرچشمہ تو ہمارے پاس ہو پھر وہ علم رکھتے ہوں اور ہم نہ رکھتے ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے، حکم بن استبیہ کندی کوفہ کا قاضی تھا، وہ 115 ہجری میں فوت ہوا اور اہل سنت کے ہاں بلند مقام رکھتا ہے۔ پھر آپ چل پڑے، جب منزل زبالہ میں پہنچے تو آپ کو عبداللہ بن یقتر کی شہادت کی خبر ملی۔ یہ لہوف میں بریکٹ میں لہوف لکھا ہوا ہے، ہم پیج نمبر 163 پہ آ گئے ہیں۔ خبر ملی لہوف، اور ایک روایت ہے کہ مسلم کی شہادت کی خبر ملی ان بریکٹ ارشاد، اور آپ نے وہاں ایک تحریر نکالی اور لوگوں کے سامنے پڑھی، اما بعد ہمیں جان سوز اور دل خراش خبر ملی کہ مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن یقتر شہید کر دیے گئے ہیں اور ہماری پیروی کا دم بھرنے والوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ جو شخص تم میں سے واپس جانا چاہے تو اس کے لیے کوئی مانع اور حرج نہیں ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے۔ بس لوگ پراگندہ اور منتشر ہو گئے اور دائیں بائیں بیابان کا راستہ لیا، صرف وہی رہ گئے کہ جو مدینے سے آ کے ساتھ آئے تھے، یا تھوڑے سے دوسرے افراد کے جو راستے میں آپ سے آ ملے تھے۔ آپ نے کام اس لیے کیا تھا کیونکہ عربوں میں سے کچھ لوگوں کا یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ آپ ایسے شہر کی طرف جا رہے ہیں کہ جس میں آپ کا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو چکا ہے اور اس شہر کے لوگ آپ کے تابع فرمان ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے ہمراہ رہیں مگر وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں کہ کیا درپیش ہونے والا ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ شاید یہی وجہ تھی کہ آپ حضرت یحییٰ بن زکریا کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے، جو اس طرف اشارہ تھا کہ ہاں جناب بھی شہید کر دیے جائیں گے اور اس کا سر بھی بطور ہدیہ لے جائیں گے، جیسا کہ حضرت یحییٰ کا سر لے جایا گیا تھا۔ اور مناقب میں علی بن الحسین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نکلے اور آپ کسی منزل میں نہیں اترتے تھے اور کوچ نہیں کرتے تھے مگر یہ کہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا ذکر کرتے، اور ایک دن فرمایا، خدا کے ہاں دنیا کی پستی میں سے یہ امر ہے کہ یحییٰ کا سر بنی اسرائیل کے زناکاروں میں سے ایک زناکار کے پاس بطور ہدیہ لے جایا گیا۔ حبیب السیر میں مستور ہے کہ جب حضرت منزل زبالہ میں پہنچے تو عمر بن سعد بن ابی وقاص کا قاصد آپ کی بارگاہ میں شرف یاب ہوا اور اس کا خط آپ کو پہنچایا، اور مسلم ابن عروہ کی شہادت اور قیس ابن مسہر کا واقعہ تحقیق پذیر ہوا۔ ابو حنیفہ دینوری کہتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منزل زبالہ میں پہنچے تو مجھ بن اشعث
اور عمر بن اسعد کا بھیجا ہوا قاصد آپ کو ملا، اور وہ خط کے جس کے لکھنے کی خواہش حضرت مسلم نے ان دونوں سے کی تھی لے آیا کہ جناب مسلم کا معاملہ کہاں پہنچا، اور اہل کوفہ سے بیعت کرتے بعد انہیں چھوڑ دیا، اور جناب مسلم نے یہ خواہش محمد بن اشس سے کی تھی۔ جب آپ نے خط پڑھا اور خبر کی صحت آشکار ہوئی تو جناب مسلم اور ہانی کی شہادت آپ پر سخت ناگوار گزری، اور اس قاصد نے قیس بن مسہر کی شہادت کی خبر بھی بتائی، اور آن جناب نے قیس کو بطن الرما سے بھیجا تھا، اور لوگوں کا ایک گروہ راستے کی مختلف منزلوں سے آپ کے ہمراہ گیا تھا، اس گمان سے کہ آپ کے کوفے میں یار و مددگار ہیں۔ جب جناب مسلم کی خبر انہوں نے سنی تو وہ لوگ منتشر ہو گئے، اور آپ کے ساتھ سوائے 164 صفحے پہ ہم آ گئے ہیں، سوائے خاص اصحاب کے کوئی باقی نہ رہا۔ ارشاد کہ جب سحری کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ بہت سا پانی لے لیں، اور پھر آپ راستے پر چل پڑے۔ جب بطن عقبہ سے گزر گئے تو نزول اجلال فرمایا۔ بنی اکرمہ میں سے ایک بڑے شخص کو دیکھا کہ جس کا نام عمرو بن لوزان تھا، اس نے جناب سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ کوفے کا۔ بوڑھے شخص نے عرض کیا کہ آپ کو خدا کی قسم ہے واپس پلٹ جائیں، کیونکہ سوائے نیزے کی نوک اور تلواروں کی دھار کے آپ کے آگے کچھ نہیں۔ یہ لوگ کہ جنہوں نے آپ کے پاس خط و قاصد بھیجے ہیں، اگر انہوں نے جنگ و قتال کے رنج و تکلیف کی آپ سے کفالت کر لی اور سارے معاملات ٹھیک کر لیے ہوتے، پھر آپ ان کے پاس جاتے تو باثواب اور درست بات تھی، لیکن ان حالات میں جو میں نے عرض کیے ہیں، میری رائے ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرف جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، درست رائے مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن فرمان الہی پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ پھر فرمایا خدا کی قسم یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے جب تک میرا خون نہ بہائیں، اور جب ایسا کریں گے تو خدا ان پر ایسے شخص کو مسلط کر دے گا کہ یہ لوگ لوگوں کے تمام گروہوں سے زیادہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اور شیخ ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولویہ قمی عطر اللہ مرقدہ سے روایت کیا ہے ابو عبداللہ جعفر بن محمد صادق علیہ السلام سے کہ جب حسین بن علی، یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں، روایت عبداللہ جعفر بن محمد صادق علیہ السلام سے کہ جب حضرت حسین بن علی علیہ السلام عقبہ بطن کے اوپر گئے تو اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو شہید ہوا دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ کس طرح ہے ابا عبداللہ؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ کچھ کتے مجھے چیر پھاڑ رہے ہیں کہ جن میں سے ایک سفید سیاہ داغوں والا کتا زیادہ شدت سے حملہ آور تھا۔ پھر آپ منزل شراف تشریف لے گئے۔ سامعین، یہ پیج نمبر 164 ہم نے پڑھ لیا، اور یہاں پہ اب 12ویں فصل ختم ہو گئی اور اب 13ویں فصل کا آغاز ہو رہا ہے پیج نمبر 165 سے، جس کا عنوان ہے سید الشہداء سے ملاقات حر۔ حضرت سید الشہداء سے حر بن یزید ریاحی کی ملاقات اور حر کا آپ کو کوفے کی طرف جانے سے روکنا۔ آئیے یہ پڑھتے ہیں۔ کتاب ارشاد۔ پھر امام دوپہر تک چلتے رہے تو اس وقت ساتھیوں میں سے ایک شخص نے تکبیر کہی۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، تو نے تکبیر کیوں کہی ہے؟ تو اس نے کہا مجھے کھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ اصحاب میں سے ایک گروہ نے کہا خدا کی قسم ہم نے ایک جگہ کبھی بھی کھجوروں کے درخت نہیں دیکھے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم لوگوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا گمان ہے کہ گھوڑوں کی کان ہیں۔ فرمایا میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ یہاں کوئی پناہ گاہ ہے کہ جسے ہم پس پشت قرار دیں اور ان لوگوں سے ہم ایک ہی جانب سے روبرو ہوں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، اس طرف ذو حسم یعنی ذو حسم بریکٹ پہاڑ ہے، حسم پھر بریکٹ میں حسم پہاڑ ہے، حسم ہا کے پیش اور سین کی زبر یا دونوں کے پیش کے ساتھ ایک پہاڑ ہے، اور بعض نسخوں میں حسمی بروزن ذکر ہے۔
یہاں پر بریکٹ بند ہو گیا. آپ بائیں طرف چلیں, اگر ان سے پہلے وہاں آپ پہنچ گئے تو مقصد حاصل ہو جائے گا. پس بائیں طرف مڑ گئے اور ہم بھی بائیں طرف روانہ ہوئے. تھوڑی دیر میں گھوڑوں کی گردنیں نمایاں ہو گئیں اور ہم نے تشخیص کر لی. جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے راستہ موڑ لیا ہے تو وہ بھی ہماری طرف مڑ آئے. ان کے نیزوں کی انیاں شہد کی مکھیوں کی طرح اور ان کے جھنڈے پرندے کے پروں کی مانند تھے. اور ان کے جھنڈے ہیں, یہ میں سمجھ رہی تھی کہ پرندوں کا جو جھنڈ ہوتا ہے نا, یعنی اے گروپ آف برڈز, تو نہیں, ہم یہ دوبارہ سے پڑھتے ہیں. ان کے نیزوں کی انیاں شہد کی مکھیوں کی طرح اور ان کے جھنڈے پرندوں کے پروں کی مانند تھے. ہم ذو حسم کی طرف چلے اور ان سے پہلے وہاں پہنچ گئے, اور امام نے حکم دیا اور خیمے اور قناتیں لگا دیں. اور وہ لوگ جو کہ 1000 کے لگ بھگ سوار تھے حر بن یزید تمیمی کے ہمراہ آ رہے تھے, یہاں تک کہ ہمارے نزدیک آ کھڑے ہو گئے. عین دوپہر کی گرمی میں امام حسین اور آپ کے صحابہ نے عمامے سر پر باندھے اور تلواریں حمائل کی ہوئی تھیں. امام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس جماعت کو پانی پلاؤ, مردوں کو سیراب کرو اور گھوڑوں کو وقفے وقفے سے پانی پلاؤ. انہوں نے ایسا ہی کیا. کاسے اور تشت لاتے اور پانی سے پر کرتے اور گھوڑوں کے پاس لے جاتے. جب وہ گھوڑا 3 یا 4 یا 5 مرتبہ پانی پی لیتا تو اس سے ہٹا کر دوسرے گھوڑے کے پاس لے جاتے, یہاں تک کہ سب گھوڑوں کو پانی پلایا. پیج 166. علی بن طحان محاربی نے کہا, میں اس دن حر کے ساتھ تھا اور سب سے آخر میں وہاں میں آیا. جب حسین علیہ السلام نے میری اور میرے گھوڑے کی پیاس کو دیکھا تو فرمایا, رابیہ کو بٹھاؤ. میں آپ کا مقصد نہ سمجھ سکا کیونکہ ہماری زبان میں رابیہ مشک کو کہتے ہیں, جبکہ حجاز کی زبان میں رابیہ اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس پر مشقیں لادتے ہیں, اور مشک کو بٹھایا تو نہیں جاتا. جب امام متوجہ ہوئے کہ میں نہیں سمجھا تو فرمایا, بھتیجے اس اونٹ کو بٹھاؤ ان بریکٹ کے جس پر پانی کی مشق تھی. تو میں نے اونٹ کو بٹھا دیا. فرمایا, پانی پی لو. میں جتنی کوشش کرتا تھا پانی پینے کی, پانی باہر گرتا تھا. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مشک کو الٹاؤ. میں نہ سمجھ سکا کہ کیا کروں. آپ خود اٹھے اور مشک کو الٹایا. میں نے پانی پیا اور اپنے گھوڑے کو بھی پانی پلایا. حر بن یزید قادسیہ سے آیا تھا اور عبید اللہ بن زیاد سے. حسین بن تمیم, اکثر روایت میں تمیم کی جگہ تمیر ہے, اس کو بھیجا تھا اور قادسیہ میں بٹھایا تھا, اور حر بن یزید کے بارے میں کہا تھا کہ اسے مقدمے کے طور پر امام کی طرف آگے بھیجیں, اور حر اسی طرح امام کے سامنے کھڑا تھا. نماز ظہر کے وقت تک آپ نے حجاج بن مصردق سے فرمایا کہ وہ اذان کہیں. انہوں نے اذان کہی اور اقامت کے وقت امام علیہ السلام باہر تشریف لائے. آپ نے تہبند, ردا اور نالین پہنے ہوئے تھے. خدا کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا, اے لوگوں, میں تمہاری طرف نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط میرے پاس نہیں پہنچے, اور قاصد نہیں آئے کہ ہمارے پاس آئے. ہم امام نہیں رکھتے, شاید آپ کی وجہ سے خدا ہمیں ثواب و دوستی اور حق پر جمع کر دے. اور اگر اسی عہد و پیمان پر تم استوار اور پکے ہو تو بیان کرو تاکہ میری حس باعث اطمینان ہو. اور اگر اس عہد پر تم باقی نہیں رہے اور میرے آنے کو تم ناپسند کرتے ہو تو میں اس جگہ سے واپس چلا جاتا ہوں, اور جہاں میں تھا وہیں جاتا ہوں. کسی نے آپ کے جواب میں کوئی لفظ نہ کہا تو آپ نے مؤذن سے فرمایا کہ اقامت کہو. اس نے نماز کی اقامت کہی تو آپ نے حر سے فرمایا, تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ حر نے کہا کہ نہیں, بلکہ ہم بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے. بس امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور انہوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی. پھر آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور آپ کے اصحاب آپ کے گرد ہو گئے, اور حر اپنی جگہ واپس گیا اور اس خیمے میں داخل ہوا جو اس کے ساتھیوں نے اس کے لیے نصب کیا تھا, اور اس کے ساتھیوں کا ایک گروہ اس کے گرد بیٹھ گیا اور باقی اپنی صفوں میں چلے گئے, اور ہر ایک نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور اس کے سائے میں بیٹھ گیا.
جب عصر کی نماز کا وقت آیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ کوچ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو انہوں نے تیاری کر لی۔ پھر اپنے مؤذن کو اذان کا حکم دیا تو اس نے عصر کے لیے اذان اور اقامت کہی تو امام حسین علیہ السلام سے آگے بڑھنے کی خواہش کی گئی۔ آپ کھڑے ہوئے اور ان سب کو نماز پڑھائی اور سلام کہا۔ پھر آپ نے پیج 167 پھر آپ نے ان کی طرف رخ پھیرا اور خدا کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد فرمایا، اما بعد، اے لوگو، خدا سے ڈرو اور اہل حق کے حق کو پہچانو تو خدا زیادہ سے زیادہ تم سے راضی ہوگا، اور ہم اہل بیت محمد زیادہ اولیت و استحقاق رکھتے ہیں اس امر خلافت کے پے در پے ہونے کا ان لوگوں سے کہ جو اس مقام کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جب کہ وہ ان کا حق نہیں ہے، جو تمہارے درمیان ظلم و تجاوز کی رفتار چلتے ہیں، اور اگر تم حق کا انکار کرتے ہو اور ہمیں پسند نہیں کرتے اور ہمارے حق کو نہیں پہچانتے، اور اب تمہاری رائے اس سے مختلف ہے کہ جو کچھ تم نے خطوط میں لکھ بھیجا تھا اور جو کچھ تمہارے قاصدوں نے کہا تھا، تو میں تمہارے پاس سے واپس چلا جاتا ہوں۔ حر نے کہا، خدا کی قسم کہ میں ان خطوط اور قاصدوں کو جن کے بارے میں آپ فرماتے ہیں نہیں جانتا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہمراہیوں میں سے ایک شخص سے فرمایا کہ اے عقبہ، میں سمعان اس خرجین کو، یہ ایک میں ہجے کر لیتی ہوں، اور فرمایا اے عقبے میں سین میم عین الف نون، الف سین ہے، اس کے بعد خیر جیم یہ نون کو، کہ جس میں ان کے خطوط ہیں لے آؤ۔ اچھا، میں سامان لکھا ہوگا اور یہ کوئی بیگ کو یا کوئی بکسے کو کہتے ہوں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے خطوط ہیں لے آؤ۔ وہ خطوط سے بھری ہوئی خرجین لے آیا اور آپ کے سامنے ڈال دی۔ میرے خیال ہے سامعین خرجین کسی تھیلے کو کہتے ہوں گے، میرے علم میں نہیں ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ حر نے کہا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جنہوں نے یہ خطوط لکھے ہیں، ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ کو دیکھیں آپ سے جدا نہ ہو، یہاں تک کہ آپ کو کوفے میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جائیں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری موت اس کی نسبت تمہارے زیادہ نزدیک ہے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، سوار ہو جاؤ، اور سوار ہو گئے، اور آپ رکے رہے یہاں تک کہ خواتین بھی سوار ہوئیں، اور آپ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ واپس چلو۔ جب انہوں نے واپس پلٹنا چاہا تو اس لشکر نے ان کا راستہ روک لیا، تو آپ نے فرمایا کہ اے حر، تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، کیا چاہتے ہو؟ حر نے کہا، اگر کسی اور عرب نے یہ کلمہ مجھ سے اس حالت میں کہا ہوتا تو میں بھی اس کی ماں کا نام لیتا، اور کوئی بھی ہوتا، لیکن آپ کی والدہ گرامی کا نام نہیں لیا جا سکتا مگر بہترین و احسن طریقے سے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم میں تیرے ساتھ نہیں آؤں گا۔ حر نے کہا، خدا کی قسم میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ 3 مرتبہ ان جملوں کا تکرار ہوا۔ جب گفتگو دراز ہوئی تو حر نے کہا، مجھے آپ سے جنگ کرنے کا حکم نہیں ہے، میں اتنی تعداد پر مامور ہوں کہ میں آپ سے جدا نہ ہوں یہاں تک کہ میں آپ کو کوفہ لے جاؤں۔ اب جب کہ آپ کوفہ جانے سے انکار کرتے ہیں، ایسا راستہ انتخاب کیجیے کہ نہ آپ کوفے کی طرف جائیں اور نہ مدینے کی طرف پلٹیں، اور ایسا راستہ عدالت کا طریق ہے میرے اور آپ کے درمیان، یہاں تک کہ میں امیر کو خط لکھوں اور آپ یزید لعنت اللہ یزید اور پھر یہ مٹا ہوا ہے عبید اللہ کو خط لکھیں کہ شاید خدا کوئی ایسا امر پیش کرے کہ میں بغیر گزن پہنچائے چھوٹ جاؤں اور آپ کے کام میں مبتلا نہ ہوں، لہٰذا اس راستے پر چل پڑیں۔ جناب نے عزیب و قاسیہ کے راستے بائیں طرف گھوڑے کی باغ موڑ لی اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ جا رہا تھا۔ سامعین، یہ ہم نے صفحہ نمبر 167 پہ اس موضوع کو ختم کر لیا، اور اس کے بعد جو اگلا موضوع ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام کا خطبہ پڑھنا، تو یہ ہم اگلی آڈیو میں پڑھ لیتے ہیں پیج نمبر 168 پہ، کیونکہ یہ پورا خطبہ جو ہے وہ ہم تسلی سے ایک ہی ون گو میں پڑھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا، اور بیچ میں اس کا اگر معاملہ رکے گا ہمیں پڑھنے کا لطف نہیں آئے گا۔ تو اس وقت کی اس آڈیو کو ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں، اور ہم آگے کی طرف انشاءاللہ اگلی آڈیو میں جائیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔